قرآن کو ہم ایک کتاب تو کہتے ہیں، لیکن وہ عام کتاب کی شکل میں نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کی صورت بھی کسی عام چیپٹر کی شکل میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اس کی ترتیب میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو بات دہرائی جاتی ہے، اس میں بات میں زمانی ترتیب نہیں ہوتی۔ تاریخی اعتبار سے جو بات پہلے ہوئی اس کو پہلے کہا جائے، پھر بعد میں ہوئی تو بعد میں کہا جائے۔ عام طور پہ جب انسان اپنی سوچ کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے، آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دماغ میں آتا ہے چلو ہو سکتا ہے کہ میں مضمون کے اعتبار سے اس کو آرگنائز کروں نا، تو یہ ہے میرا پہلا مضمون، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ قرآن نے ایسے کیا ہے، چلو مضمونی ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر سائز کی ترتیب ہو، سب سے بڑی سورت شروع میں اور سب سے چھوٹی سورت آخر میں۔ اگر ایسا ہوتا تو آخری سورت کون سی ہوتی؟ سورہ کوثر ہوتی، وہ بھی نہیں ہے۔ چلیں پھر ہو سکتا ہے کہ جو پہلے صورتیں نازل کی گئی تھی وہ شروع میں ہے، اور جو آخر میں کی گئی تھی وہ آخر میں ہے۔ ایسی بات ہے؟ ایسی بھی نہیں ہے۔ نہ اس میں زمانی ترتیب ہے، نہ اس میں مضمون کی ترتیب ہے، نہ اس میں سائز کی ترتیب ہے، حجم کی ترتیب ہے۔ تو جو ہم عام انسان کا دماغ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کا پہلا تاثر کیا پڑتا ہے؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور بات کہ بھئی اصل میں جو قرآن جمع ہوا ہے یہ تو صحابہ کا اجماع تھا نا کہ اس طرح سے قرآن کو جمع کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیبی ترتیب نہیں ہے، یہ اصل میں صحابہ کی محنت ہے کہ یہ قرآن اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس بات سے بالکل احترام، پورے احترام کے ساتھ میرا 1000% انکار ہے اس بات کا کہ قرآن کی ترتیب صحابہ کی محنت سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں اس بات کی تھوڑی سی دلائل، اس پہ میں نے لمبے لیکچر انگلش میں دیے ہیں، تھوڑی سی دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تاریخی دلائل ہیں، پہلے دلائل ہیں تاریخی، دوسرے دلائل ہیں قرآن کے اپنے الفاظ، اور تیسرے دلائل ہیں جائزہ۔ قرآن کا اگر آپ جائزہ لیں، اس کو آبزرو کریں، یہ 3 طرح کے دلائل میں آپ کے سامنے اس کا مختصر سی بات پیش کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دوران کچھ صورتیں نامکمل نازل ہوئیں، بعد میں ان کی تکمیل ہوئی، کچھ مکے میں نازل ہوئیں، کچھ مدینے میں نازل ہوئیں، کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں، کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ ابھی ایک صورت پوری نازل ہوئی بھی نہیں ہے اور کسی اور صورت کے بارے میں آیات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سب کی انتہا میں آخر اس سیرت کے آخر میں جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قرات سیرت کے آخری سال میں 2 مرتبہ کی، 2 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا، اور زید بن ثابت کو انہوں نے وہ گواہ بنایا اس قرات پہ۔ جو قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے، اس کا جو پروجیکٹ ہے جو ابو بکر صدیق کے تحت تھا، انہوں نے کس کو معین کیا ہے کہ اس کی ترتیب کرنی ہے؟ اس کو جو گواہ تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی ترتیب قبول کریں جو انہوں نے سنی نہ ہو؟ ممکن ہے؟ اور جو انہوں نے سنی وہ کسی اجماع کا نتیجہ تھی، یا جو جبریل نے سکھایا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جبریل نے سکھایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری بات، اسی تاریخی اعتبار سے دیکھیں، کبھی کبھار صحابہ کوئی نیا اقدام کرتے تھے جس کے کرنے کی ضرورت پڑی، کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑی ایسی صورتحال آئی جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو کیا باقی صحابہ نے سوال پوچھا یہ تو نبی نے نہیں کیا تھا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہوتا تھا نا۔ دین کے معاملے میں کوئی بھی بات صحابی کرتے ہیں جو نبی سے نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمیشہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں، یا کم از کم اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر استدلال دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ نئی چیز کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو اس کے دلائل دینے پڑیں گے۔ صحابہ کے ہاں کوئی بحث ہے کہ مغرب میں 3 رکعت ہونی چاہیے یا 4؟ نہیں ملتی کہ ظہر میں 4 رکعت ہونی چاہیے۔ ایسا ہوا ہے کہ جب اسلام پھیلا ہے تو حبشہ میں کچھ لوگ 3 رکعت ظہر پڑھ رہے تھے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا؟
کیونکہ کچھ باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں واضح وضوح الشمس، سب کو معلوم ہے یہی ہے. اذان میں کوئی ورائٹی نہیں ہے. اذان اسلام جب چین تک پہنچا ہے، ہند تک پہنچا ہے، تو یہاں کوئی نئی اذان نہیں آئی جس میں کسی نے کہا چلو اس میں ایک بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں. نہیں، سب نے ایک ہی اذان کی ہے، سب نے ایک ہی طرح سے نماز پڑھی ہے. قرآن کی ترتیب کے بارے میں کیا کوئی بحث ملتی ہے لمبی چوڑی؟ 114 صورتیں ہیں. اگر 5 صورتیں ہوتی، فرض کرو اگر 3 ہوتی، ABC، کتنی مختلف ترتیب ممکن ہے؟ ABC ہو سکتی ہے، ACB ہو سکتی ہے، BCA ہو سکتی ہے، ACB ہو سکتی ہے. اوہو، کتنی صورتیں ہیں؟ 114. اس کا مطلب ہے 114 ضرب 113 ضرب 112 ضرب 111 ضرب 100، اتنی ترتیبیں ممکن ہیں. اتنی ترتیبیں ممکن ہیں. یعنی اتنی لمبی بحث ہوتی کہ پہلی صورت کون سی ہو اور آخری صورت کون سی ہو، اور اس بحث کے بارے میں آپ کو کچھ دلائل ملتے کہ بھئی پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سورہ یونس کو سورہ نمبر 16 کر دیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس کو 10 کر دیں. اس کی یہ دلائل پیش کی گئی. اس کا کوئی کہیں سے بھی اس کا کوئی اثر ملتا ہے؟ کوئی ٹریس ملتا ہے اس کا ہلکا سا بھی؟ کیسے ممکن ہے کہ جو صحابہ کوئی بھی عمل کرتے تھے جو نیا لگے، تھوڑا سا بھی نیا لگے، تو فوراً آواز اٹھتی تھی یہ تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ پورے قرآن کو مرتب کر دیں اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی بحث اور کوئی جدال اور کوئی، اگر ایک آدھ کہیں روایت مل جاتی ہے تو وہ تو باقی سب وہ اصل ثبوت بن جاتی ہے کہ باقی سب یہ بحث کیوں نہیں کر رہے. اصل بنیادی مشن ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن تھا. تو قرآن کی ترتیب تو سب سے اہم، یا یہی چیز تو آگے جا کے پھیلے گی. اس کی بحث نہ ہونا ہی اس کی تاریخی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل ہے میرے نزدیک.